السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہیں۔ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ جائے، ہے اس میں قسم پوری عقل والے کے لیے۔ کیا آپ نے دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ؟ جو ارم والے ارم تھے ستونوں والے کہ نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے شہروں میں، اور سمودی جنہوں نے تراشا پہاڑوں کو وادیوں میں، اور فرعون جو میخوں والا تھا جس نے شہروں میں سرکشی کی، پس زیادہ کیا اس میں فساد، پس برسا ان پر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا۔ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ انتظار کے اندر ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ جو بالکل شروع ہونے والا ہے، جس مہینے کو مہینہ حج کہا جاتا ہے، اشہر حج میں سے ایک مہینہ ہے جس کا نام مہینہ حج ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ، حج والا مہینہ۔ یہ ذی القعدہ کی شاید آج آخری تاریخ ہو، مغرب جب ہو تو چاند نظر آ جائے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ حج کا مہینہ شروع ہو جائے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ حج کا مہینہ آخری مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ سلسلہ، یہ خاص مہینوں کا سلسلہ ہے۔ رمضان خاص مہینہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ اپنا مہینہ ارشاد فرمایا ہے، اور پھر رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ احکامات رکھے ہیں، ان احکامات کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بھی ہے، انسان کے مال کے ساتھ بھی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ ان عبادات، کچھ مالی عبادات ہیں اور کچھ بدنی عبادات ہیں، کچھ مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادات ہیں۔ حج اہم ترین عبادت جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور حج اہم ترین عبادت ہے جس کے اندر انسان کو جسمانی طور پر بھی شریک ہونا پڑتا ہے، اور مشقت، سفر، چلنا، پھر مختلف عبادات کا ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادات کو رکھا کہ آدمی جب چاہے
جہاں چاہے ان عبادات کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ مثلا روزہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اب اس کے علاوہ آدمی جب جی چاہے کسی دن روزہ رکھنے کو تو نفلی روزہ رکھ سکتا ہے۔ کچھ ایام ایسے ہیں ان کو کہتے ہیں ایام منہیہ، 5 دن ایسے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایام منہیہ، کہ ان 5 دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا، باقی سال کے سارے دنوں میں جب چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آج چھٹی ہے، چلو آج میں روزہ رکھ لوں، کوئی دن بھی ہے، جمعہ ہے، پیر ہے، جمعرات ہے، آپ کوئی مخصوص دن نہیں کرتے، بس آپ کا جی چاہا کہ آج روزہ رکھ لوں تو آپ روزہ رکھ لیں۔ پھر یہ تلاش کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں کب روزے رکھتے تھے، ہفتے میں کب روزے رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ 5 دن روزہ نہیں رکھنا، 3 دن قربانی کے ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، یہ 3 دن قربانی کے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور چوتھا دن عید الفطر کا، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر کا دن، یہ چوتھا دن یہ روزہ نہیں رکھنا۔ 5واں دن جو ہے حجاج اکرام کے لیے یوم عرفہ یعنی حج والا دن، 9ویں ذی الحجہ، حاجیوں کے لیے اس دن روزے کا نہیں رکھنا ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے اور رکھنا چاہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا درجہ اور رتبہ ہے۔ تو روزہ رمضان کا فرض ہے، اس کے علاوہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، سفر میں ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، جب چاہے نفلی روزہ رکھنا رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی عبادت ہے اور اس کے جسمانی بھی فوائد ہیں اور روحانی بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ نماز ایک فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، پنجگانہ نماز دن کے اندر فرض ہیں، لیکن آدمی کوئی یہ فرض نمازوں کے علاوہ جہاں ہو آدمی نماز ادا کر سکتا ہے۔ صرف نفلی نماز فجر کے بعد نہیں ہے اور نماز عصر کے بعد نہیں ہے، باقی جب چاہے جس دن چاہے نفلی نماز کو آدمی ادا کر لے۔ اس کے لیے نہ کوئی وقت کا تعین ہے اور اس کے لیے نہ کوئی جگہ کا تعین ہے۔ یہ عبادات سارا سال، جس طرح روزہ نفلی آدمی رکھ سکتا ہے ایام منہیہ کے علاوہ، اس طرح 2 وقت جو ہیں ان میں نفلی نماز کے علاوہ باقی 24 گھنٹوں میں ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے 30 دن اور 12 مہینے جب چاہے آدمی نفلی نماز کو ادا کرنا اور آدمی قضا کی نماز کو ادا کرنا، اس کے لیے وسعت ہے۔ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے۔ فرائض میں سے اہم ترین فریضہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل ہو گئی۔ رمضان تھا زکوٰۃ کی ادائیگی، اب اس کے بعد کوئی مستحق سامنے آ گیا، آدمی سارا سال جہاں ہے جب چاہے آدمی نفلی صدقہ بھی کر سکتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی، ایڈوانس زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اندر وسعت دی ہے۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں ان کا تعلق خاص جگہ کے ساتھ اور خاص دنوں کے ساتھ ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں ان کا تعلق خاص وقت کے ساتھ ہے، وقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اب حج ایک عبادت ہے، اس کے خاص دن ہیں۔ ابھی سعودیہ میں حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہفتے والے دن وہاں حج بنتا ہے۔ جمعے کو حجاج کرام حج کے لیے مینا میں جائیں گے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، یہ 5 دن حج کے ہیں۔ ان دنوں کے اندر حج کے ارکان کو ادا کرنا ہے۔ آدمی سارا سال اگر کوئی کہے کہ میں حج کو ادا کروں، اس کے لیے حج کی ادائیگی نہیں، حج کی ادائیگی مخصوص دنوں کے اندر ہے، صرف انہی دنوں کے اندر حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دن خاص فضیلت والے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ یہ خاص فضیلت والا، اس وجہ سے بھی یہ خاص فضیلت والا ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو اسی مہینے کے اندر ادا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ روزے سارا سال آپ رکھ سکتے ہیں، نماز آپ سارا سال نفلی نماز جہاں چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں،
صدقہ خیرات اور زکوٰۃ سارا سال آپ جہاں چاہیں زکوٰۃ اور صدقہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج کی ادائیگی کے لیے یہی مہینہ ہے، اور بلکہ خاص جگہ ہے، صرف اسی جگہ پر اور انہی دنوں کے اندر حج کی ادائیگی ہوگی۔ اور ان دنوں کے علاوہ کوئی آدمی عرفے کے لیے ایک دن عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ سے پہلے جا کر کوئی آدمی ہفتہ ٹھہر جاتا ہے، یا 9ویں ذی الحجہ گزر جاتی ہے، اس کے بعد مہینہ جا کر عرفات میں ٹھہرا رہتا ہے، اس کے لیے حج کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی دن کے اندر اور انہی ایام کے اندر اس کو حج کے لیے ٹھہرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہ چلو میں آیا ہوں، میں 2 حج کر جاؤں، کہ حج کے بعد پھر وہ عرفہ میں چلا گیا اور وہاں نہیں، بس یہ اس کے لیے خاص وقت ہے اور خاص جگہ ہے، بس انہی دنوں کے اندر۔ یہ ان دنوں کی فضیلت ہے، ان دنوں کے اندر ایک خاص عبادت جو ہے جس کو حج کہا جاتا ہے، خاص جگہ پر اس عبادت کی ادائیگی ہے۔ ایک اور فریضہ ہے جس فریضے کو ان دنوں کے اندر یعنی حج کے مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا اور خون کا بہانا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اب قربانی یہ ایک عبادت ہے جس کے لیے خاص دن ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ، ان دنوں کے اندر یعنی قربانی کا ادا کرنا ہے۔ اب کوئی چاہے کہ میں قربانی ادا کر لوں، غرباء مساکین، اس وقت لوگوں کو گوشت مل جاتا ہے، لیکن ابھی لوگوں کے پاس گوشت کی کمی ہے، چلو میں ابھی قربانی ادا کر دوں، میں نے اس وقت 1 بکرا کرنا تھا، اب میں 2 بکرے ادا کر دیتا ہوں۔ حج کے دن گزر گئے، پھر اس کے بعد آیا کہ میں ابھی قربانی ادا کر دوں۔ میں نے عرض کیا اس کے لیے خاص دن ہیں، یہ قربانی صرف انہی دنوں کے اندر ہوگی، اور ان کے علاوہ قربانی کی ادائیگی نہیں ہے، اور ان کے علاوہ قربانی کا کرنا نہیں ہے۔ یہ حج ہو گیا، یہ قربانی ہو گئی، یہ انہی دنوں کے اندر ہے، حج کے مہینے کے اندر ہے، اور ان خاص دنوں کے اندر ہیں، انہی کے اندر اس عبادت کا ادا کرنا ہے، اور ان دنوں کے علاوہ اور جگہ پر عبادت کا ادا کرنا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو دن آ رہے ہیں یہ بڑی فضیلت والے، یعنی حج کا مہینہ فضیلت والا مہینہ، اور حج کے دن جو ہیں خاص طور پر بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ آپ اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ 5 قسمیں اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں پر کھائی ہیں۔ یہ 30واں پارہ سورۃ فجر کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس چیز کی چاہیں وہ قسم کھاتے ہیں۔ مخلوقات کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ کوئی کہے جی مجھے اپنی اولاد کی قسم، ہمارے ہاں بولتے ہیں مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے، مجھے اپنے والدین کی قسم ہے، مجھے اپنے بزرگوں کی قسم ہے، یہ قسم نہیں ہے، اور ایسا قسم اٹھانا یہ غلط ہے۔ قسم صرف اللہ کی ہے، یا اللہ کی ذات کے ساتھ قسم کا اٹھانا ہوگا، یا اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ قسم کا کھانا ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہیں وہ قسم کھا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پوچھنے والا یا سوال کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے، لیکن کسی کی یہ مجال نہیں ہے اللہ رب العزت سے کوئی سوال کر سکے اور اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ سکے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں جو قسمیں کھائیں، والفجر، اس سے مراد کیا ہے؟ والفجری، کہتے ہیں مطلقاً فجر مراد ہے، اس لیے کہ فجر جب صبح ہوتی ہے تو وہ وقت بہت اچھا ہوتا ہے، بہت خوبصورت وقت ہے، اور بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ جب رات کی تاریکی جاتی ہے، اندھیرا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، روشنائی یہ خوبصورت چیز ہے، اور روشنائی انسان کو اچھی چیز لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس قسم کی، اس وقت کی قسم کھا کر اپنے بندوں کو بتا دیا، او میرے بندو اس وقت کی قدر کرو، جب رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، یہ روشنائی آتی ہے، یہ بڑا مبارک وقت ہے، اس وقت کا خیال کرو، یعنی نماز فجر کے لیے اٹھو، نماز فجر کی ادائیگی کرو، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کتنا خوبصورت منظر جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بنایا ہوا ہے کہ رات گئی ہے اور
دن آیا ہے اور سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے اور کتنا خوبصورت وقت ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے فجر سے مراد جو بڑی عید کا دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی والا پہلا دن، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی والفجر، ہمیں قسم ہے اس صبح کی جس صبح کے طلوع ہونے کے بعد تم اپنے قیمتی جانوروں کو اپنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ان کے اوپر چھری چلاؤ گے اور خون بہاؤ گے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اس عبادت کی ادائیگی کو شروع کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں اس دن کے صبح کی قسم ہے، والفجری، یہ فجر سے مراد قربانی والا دن جو پہلا دن ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ مہینہ میں نے کہا ذی الحجہ کا مہینہ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ، اور اس کے دن فضیلت والے اور اس کی راتیں فضیلت والی ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ہمیں 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ اگر چاند نظر آ گیا تو یہ پہلی رات ہوگی، آج آنے والی رات یہ پہلی رات ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوسری، اس طرح 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو شب قدر کی طرح ارشاد فرمایا۔ 5 راتیں بہت فضیلت والی ہیں، ان میں سے ایک رات شب قدر بھی ہے، یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے شب قدر کی۔ 5 راتیں، ایک لیلۃ القدر ہے، ایک لیلۃ البرات ہے، یہ 2 راتیں، اور پھر یوم عرفہ والی رات، یہ 3 راتیں، اور پھر عید چھوٹی والی اور بڑی والی، یہ 5 راتیں بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ لیکن عام عمومی لحاظ سے جو راتیں ہیں ان میں 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ وہ 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی ابتدائی، یہ ذی الحجہ جو مہینہ ہے اس کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں یہ فضیلت والی ہیں۔ اللہ کی ذات نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ہمیں 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ فضیلت کے لحاظ سے، عبادت کرنا، درجہ اور رتبہ اور مقام کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیلۃ القدر ارشاد فرمایا۔ وَلَيَالٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شف کہا جاتا ہے جوٹا، جفت، وطر کہا جاتا ہے طاق کو۔ اس سے مراد، شف سے مراد جو ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، اور وطر سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے۔ تو گویا کہ ذی الحجہ کی صبح کی قسم ہے، گویا کہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے، گویا کہ ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ کی قسم ہے، گویا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ذی الحجہ کے مہینے اور ان کے متعلقات 4 چیزوں کی یہاں پر 4 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں چیز جو ارشاد فرمائی واللیل اذا یسر، ہمیں قسم ہے رات کی جب رات ختم ہوتی ہے اور رات پھر اس کے بعد دن آنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس وقت کی بھی قسم کھائی ہے۔ میں نے عرض کیا تو قسم کھانے سے ان راتوں کا اور ان دنوں کا فضیلت والا ہونا اور رتبے اور مقام والا ہونا اس طرف اشارہ ہے۔ ان کے اندر عبادت اہم ترین حج کی ادائیگی ہے، اور ان میں عبادت اہم ترین قربانی، اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے جانور کا ذبح کرنا، قربانی کا ادا کرنا بھی ہے۔ اور میرے بھائی یہ جو دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے جو دن ہیں، یہ دن بڑے فضیلت والے دن۔ جو آدمی ان دنوں کے اندر روزہ رکھے گا، ایک روزہ 1 سال کا ثواب ملے گا، اور جو 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا، میں نے عرض کی حاجیوں کے لیے نہیں، جو 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی فرمائیں گے، اور ان گناہوں سے مراد چھوٹی لگ سے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ روزہ رکھ لیا اب سال بھر جو چاہے کرتے رہو، جو عام انسانوں سے چھوٹے جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان عبادات کے ساتھ ان چھوٹے اور صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
اب یہ بات آتی ہے جب یہ راتیں فضیلت والی اور یہ دن فضیلت والے، ہم ان راتوں کو اور دنوں کو کس طرح گزاریں تاکہ ہمیں اس کی فضیلت مل جائے۔ ایک درجہ اس کا یہ ہے کہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور رات ختم ہوتی ہے نماز فجر کے بعد۔ تو جب آدمی رات کا مطلب یہ ہے نماز مغرب کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اور نماز عشاء کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اور پھر اس کے بعد نماز فجر کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، تو یہ کہا جائے گا اس نے ساری رات کو عبادت کے اندر گزارا ہے۔ ان نمازوں کی جو ادائیگی بر وقت جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا، وہ اس رات کی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس رات کی فضیلت کے ساتھ نوازیں گے۔ تھوڑا سا کام آپ اس کے ساتھ اور کر رہے ہیں، کیا؟ نماز مغرب کے 3 رکعتیں ہیں اور اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ 4 رکعتیں تو ادا کریں، 2 سنت اور 2 نفل خدا کے لیے یہ عادت مت بنائیں کہ یہ نفلی نماز ہے یار اس کو چھوڑ دو۔ بھلا کیا کام ہوگا جب کل قیامت میں یہ جو فرائض ہیں ان کے اندر کہیں کمی کوتاہی ہوگی نا، یہ نفلوں کے ساتھ ان کی کوتاہی کو پورا کیا جائے گا۔ اس لیے یہ نماز کو مکمل کرنے والے متممات صلاۃ ہیں اور نماز کو یہ مکمل کرنے والے ہیں۔ عادت بنا لینا، ہاں اگر کسی وقت آپ ادا نہیں کرتے تو کوئی الزام کی بات نہیں ہے، اور عادت بنا لینا صرف فرائض کو ادا کرنا یہ غلط، عادت بنا لینا صرف سنت مؤکدہ کو ادا کرنا اور نوافل کو کبھی نہ پڑھنا یہ غلط ہے۔ آپ یہ جو 10 راتیں ہیں ان راتوں کے اندر گزارش یہ ہے کہ آپ نماز مغرب کے 2 سنت اور 2 نفل ادا کریں اور اس کے ساتھ 2 اور نفل ادا کر لیں، یہ 6 رکعت ہو جائیں گے۔ یہ نماز مغرب کے بعد کی نماز ہے، اس کو صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ تو گویا کہ آپ نے ان راتوں کے اندر جن راتوں کی اللہ رب العزت کی ذات نے قسم کھائی ہے، آپ نے ایک مخصوص عبادت جو ہے یعنی صلاۃ اوابین، اس کی آپ نے نماز کی ادائیگی کا آپ نے اہتمام کر لیا۔ آخری وقت رات کو اگر آپ اٹھ سکیں نماز تہجد کی ادائیگی تو فبہا، وگرنہ اس کا ایک طریقہ یہ اپنا لیں کہ نماز عشاء کے بعد جب آپ نے وطر پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھ لی، نفل اب آپ نے وطر پڑھنے ہیں، وطروں سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا 4 رکعت نفل ادا کر لیں۔ کس نیت کے ساتھ؟ تہجد کی نیت کے ساتھ۔ نماز تہجد کا وقت صرف سحری کے وقت نہیں، وہ نماز تہجد کا وقت زیادہ فضیلت والا وقت ہے۔ لیکن اگر کسی کے لیے اٹھنا مشکل ہو تو نماز اشراق کے ساتھ کچھ نوافل 2-4 ادا کر لے تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نماز تہجد کی فضیلت سے اس کو محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ 10 راتیں جو فضیلت والی ہیں ان میں صلاۃ اوابین کی ادائیگی بڑا آسان طریقہ، صرف 2 نفل آپ نے بڑھانے ہیں، اور نماز تہجد کی ادائیگی نماز عشاء کے ساتھ بڑا آسان طریقہ، صرف 2 نفل اور آپ نے بڑھانے ہیں، اور نماز فجر کو آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو یوں کہا جائے گا اس آدمی نے ان راتوں کی فضیلت کو پا لیا اور ان راتوں کی فضیلت کو حاصل کر لیا، جو راتیں درجے فضیلت اور مقام کے لحاظ سے لیلۃ القدر کی مثل ہیں۔ تلاوت شروع کریں، جس وقت 10 منٹ ہوں، جہاں رکوع ہے آپ اس کو مکمل کر لیں، اور آپ یہ سمجھے کہ عشرۂ ذی الحجہ اس کی راتیں اور ان کے دن کو میں نے فضیلت کو حاصل کرنا ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے یار۔ 10 منٹ آدمی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کیا اس کو صرف نہیں کر سکتا ہے؟ کل پتہ چلے گا جب ان کا درجہ اور رتبہ اور مقام پتہ چلے گا۔ پھر آتے جاتے پھرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر کوئی آدمی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، تم میں سے کون ہے جو ثواب احد پہاڑ کے برابر حاصل کرے؟ مدینہ پاک کا بہت بڑا پہاڑ ہے احد، ایک طرف سے شروع ہوتا ہے دوسری طرف ختم نہیں ہوتا،
سامنے جب مدینہ پاک جاتے ہیں جو پہاڑ نظر آتا ہے دائیں بائیں پھیلا ہوا بہت بڑا پہاڑ، اس کو احد کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون طاقت رکھے گا؟ تو فرمایا سبحان اللہ کہنا اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، الحمدللہ کہنا اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اللہ اکبر کہنا اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹو میں تمہیں دو باتیں کہتا ہوں نہیں کرنی، ایک اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا ہے، اور تکبر اور غرور نہیں کرنا کہ میں بہت بڑا ہوں، یہ دو کام تم نے کبھی نہیں کرنے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹو میں تمہیں چند باتوں کے بارے میں کہتا ہوں، ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے آتے جاتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی۔ تو ان دنوں کے اندر تسبیحات، ان کو تسبیحات فاطمی بھی کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ ایک تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تلاوت کریں۔ یہ اعمال چلتے پھرتے ہوئے، اور جب پھر وہ تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی 9ویں تاریخ سے پھر چلتے پھرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مختصر سا ان دنوں کو راتوں کو گزارنے کا شیڈول ہے۔ جن راتوں کے بارے میں اور دنوں کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی اور کہا کہ والفجر، ہمیں صبح کی قسم ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، ہمیں جفت کی اور طاق کی قسم ہے، واللیل اذا یسر، اور ہمیں جب رات چلی جائے اس کی قسم ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والے کے لیے ان باتوں کے اندر پوری قسم ہے اور اس کے لیے پورا درس اور سبق ہے۔ آخری بات میرے بھائی، ان اعمال کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے اپنے کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ وہ بلا کیا ہے؟ کسی مسلمان کی عزت آبرو اور اس کا احترام اور ادب اس کا خیال نہ رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے کو کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر راتوں کے اندر زیادہ اگر اعمال نہیں ہوتے تو ایک چیز کی کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں، کیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو توفیق دے، حج والوں کا حج، قربانی والوں کی قربانی اللہ قبول اور منظور فرما لے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔